فرماتے ہیں بدھ ز گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیلی ز جرت رد باب. اب شیطان کا ذکر خاص طور پہ کیا. عزازیل اس کا نام ہے. بدھ جو ہے نا یہ بود سے بدھ بنایا, مختصر کیا. بعض لوگ اس کو اب جدید فارسی میں بد کہتے ہیں چونکہ وہ ببد پڑھتے ہیں تو پھر اس سے مختصر کرتے ہیں مخفف بد. تو بہر یہ مطلب ہے بود. بدھ سے گستاخی کسوف آب کہتے ہیں یہ جو آفتاب اس کے اندر کسوف جو ہوتا ہے, گہن جو ہوتا ہے یہ سورج کا, یہ گستاخی کی وجہ سے ہوتا ہے. وائی دا سن از ایکلپسڈ, واٹ از دا ریزن, کہتے ہیں یہ بھی گستاخی کی وجہ سے. اٹ از بیکاز آف ارسپیکٹ. تو یہ اسی گستاخی کی وجہ سے یہ آفتاب جو ہے اس پہ گہن ہوتا ہے. اب دیکھیں اب سائنٹیفک توجہ تو آپ جانتے ہیں نا, آفتاب کو کیوں گہن ہوتا ہے, سورج کو گہن کیوں ہوتا ہے. سائنس تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ بیچ میں چاند آ جاتا ہے سورج کے اور زمین کے درمیان, اسی طرح چاند کا گہن ہوتا ہے, اس کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ہوگا, اس سے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حقائق ہیں نا, یہ دینی حقائق, عارفانہ حقائق, یہ سائنس کی نفی نہیں کرتے. یہ دونوں چیزوں کو رکھ لیتے ہیں نا, اس میں کوئی منافعات نہیں ہے. خواہ لوگ ایسے عقل پرست مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں ان باتوں کا کہ جی یہ دیکھیے آج ثابت ہو گیا, اور یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ گستاخی کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. بھائی ایک ظاہری سبب ہوتا ہے, ایک باطنی سبب ہوتا ہے, ایک سبب قریبی ہوتا ہے, ایک بعید کا سبب ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. تو اب سائنسی سبب تو یہی ہے کہ بھائی یہ ایسا تبدیلی آئی, کوئی چیز بیچ میں آئی, کوئی سیارہ بیچ میں آ گیا اور روشنی نہیں پہنچی وہاں تک, تو پھر ہمیں وہ اتنا جو ہے نا وہ بلیک نظر آنے لگا. لیکن یہ ساری تبدیلی, اس تبدیلی کی بھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے نا. یہ جو بیچ میں آ گیا, حائل ہو گیا کوئی سیارہ, تو اس کی بھی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ گستاخی اور بے ادبی ہوتی. یہ اس طرح کا چینج تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے, گستاخی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. جیسے پیچھے آیا تھا کہ بدکاری سے کہا کہ وبائیں عام ہوتی ہیں اور مصائب آتے ہیں, اور یہ جو ظلم ہوتا ہے تو اس سے بارشیں رک جاتی ہیں. بہرحال یہ سب حدیث میں مضامین موجود ہیں. تو یہاں پہ بتایا کہ یہ آفتاب کا جو گہن ہے اس کی ایک وجہ گستاخی و بے ادبی ہے. زمین پر جب بے ادبی بڑھ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے. اور وہ بے ادبی کرنے والے کفار ہیں, مشرکین ہیں, یا مسلمانوں میں کوئی گمراہ ہو جائے, مرتد ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو اس کے منہ سے بے ادبی نکلتی ہے. اور فرمایا شد عزازیلی ز جرت رد باب. اور عزازیل جو ہے, ایک عزازیل یعنی وہ ابلیس کا جو نام ہے پہلے والا, وہ جرت دکھانے کی وجہ سے ہی دروازے سے دھتکار دیا گیا. He was ejected from the door. He was ejected. Turned back. Was not accepted. کس وجہ سے؟ اسی جرت کی وجہ سے, اسی گستاخی کی وجہ سے, بے ادبی کی وجہ سے, irreverence. So because of irreverence, because of disrespect, Azazil was rejected from the door. یعنی دروازے سے دھتکار دیا گیا اور اسے بھگا دیا گیا. تو خلاصہ یہ کہ دنیا میں بے ادبی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی بہت بڑے سطح پر ہو سکتا ہے, اور ادب کی وجہ سے جو دنیا میں فضل الہی ہوتا ہے وہ بھی بڑی بڑی سطحوں پہ ظاہر ہوتا ہے. یہ سارے جو مطلب دسترخوان نعمت ہیں اور فضل الہی کے جتنے مظاہر ہیں اور جتنے کے انعام و اکرام کی چیزیں بندوں کے لیے اور سعادتیں اور جتنی بھی توفیقیں ہیں, ان کو آپ ان کے پیچھے جو ہے ادب, اس کو ریزن سمجھیں کہ ادب ہوا ہے کہیں تو اس کی یہ سب بہاریں ہیں. اور جتنی ادھر ظلمت تاریکیاں محرومیاں ہیں, منفی تبدیلیاں ہیں اور بدقسمتیاں ہیں اور فکرات اور غم و اندوں کی بارشیں, یہ سب اس کے پیچھے کہیں بے ادبی ہے. اس تناظر میں اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بے ادبی کی طرف آدمی بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا. اور دیکھو بھائی, یہ ایک حقیقت ہے, اس کا ایکسپیرینس, اس کا تجربہ آپ اپنی اپنی سطح پہ رکھ کے دیکھ لو. جہاں پر رہتے ہو اپنے ماں باپ کا آج سے ادب کرنا شروع کرو, اپنے اساتذہ کا دل سے ادب کرنا شروع کرو, اپنے مشائخ و بزرگوں کا ادب کرنا شروع کرو.
جو ادب کی ہم نے تعریف بتائی تھی کہ ہر چیز کی حد کو اور اس کے تقاضوں کو نگاہ میں رکھنا، اس کے آداب کو نگاہ میں رکھنا، یہ ادب ہے. تو اگر یہ چیز آج ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، آپ کی ہر چیز کے اندر خود بخود ایک فلورشنگ پیدا ہو جائے. آپ کے اندر فلورشنگ کا عمل شروع ہو جائے گا خود بخود. ود ان نو ٹائم یو ول ہیو دا ایکسپیرئنس آف اٹ بائی یور سیلف. آپ خود اس کا ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں چاہیں تو. اور کہیں اگر آپ سے بے ادبی ہو رہی ہے تو اس کو وہیں پر ڈسکنیکٹ کریں، توبہ کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی جو چیز رک گئی تھی وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. حتیٰ کہ آپ اگر ذکر الہی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ادب کی کمی ہے تو وہاں ادب شروع کر دیں. اگر آپ کوئی درود شریف پڑھتے ہیں تو وہاں اگر کوئی ادب کا، کوئی ریسپیکٹ کا معاملہ اپنے اندر ہی اندر شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک فلورشنگ کا عمل شروع ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. ادب سے آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. آج بدقسمتی سے اس دور میں ہم نے اسی ویلیو کو سب سے زیادہ ڈی ویلیوڈ کر رکھا ہے اور ہم نے اس کو بھلایا ہوا ہے. حالانکہ اس میں بہت کچھ ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. بادب یہ اصل میں محاورہ اتنا عام ہو گیا کہ اس کی شاید وہ اہمیت کم ہو گئی اسی وجہ سے. بادب بنصیب، بے ادب بے نصیب. تو ہم نے تو اپنے دیکھا لوگوں میں یہ کہ جن طلباء میں یا بچوں میں یا گھروں میں جہاں جہاں ادب کیا گیا ہے وہ آج بڑے پھل پھول رہے ہیں، بڑے خوشحال ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب نہیں کیا وہ آج حال سے بے حال ہیں. ان کا حال تباہ حال ہے، برباد ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث بہت مشہور ہے. تو فرمانا ہے دیکھو ادب سے تو یہ سب کچھ تھا، اور بے ادبی کی وجہ سے ہی دیکھو کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے. ہر کے گستاخی کند اندر طریق، گردد اندر وادی حیرت غریق. جو کوئی اس راستے پہ یعنی سلوک کے راستے پہ گستاخی سے پیش آتا ہے، اینی ون ہو کمٹس ڈس رسپیکٹ اور irreverence ان دا وے آف سلوک کے راستے پر، گردد اندر وادی حیرت غریق، تو وہ حیرت کی وادی میں غرق ہو جاتا ہے. سوائے حیرت کے اور پریشانی کے کچھ نہیں ملتا اس کو. تو از ڈراؤنڈ ان دا ویلی آف سرپرائز. تو سرپرائزنگ میں رہتا ہے اور وہ پریشان رہتا ہے. حال شاہ و مہمان برگو تمام، زاں کے پایا نئے ندارد ای کلام. حال شاہ و مہمان یعنی وہی جو بادشاہ اور اس کے مہمان کا جو حال تھا، برگو تمام، اب اس کو تمام کیجئے، اب اس کو مکمل کریں، اپنی اس اسٹوری کو مکمل کریں. زاں کے پایا نئے ندارد ای کلام. کیونکہ یہ جو آپ نے ادب کی بات شروع کی ہے یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. زاں کے پایا نئے ندارد، یہ پایا نہیں رکھتے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں، یہ تو لامحدود ہے. تو دیکھو یہاں تک تو آپ کو ایک سیر کرا دی ادب کے گلشنوں کی اور بے ادبی کی ہلاکتوں کی. اب آگے جوڑیں گے قصے کو وہ بادشاہ کے جو وہاں رہ گیا تھا، کہ وہ بادشاہ کے بعد مہمان آیا تھا، پھر آگے کیا ہوا. تو قصہ تو وہیں کا وہیں ہے. انشاءاللہ وہ اب آگے یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دوبارہ اس قصے سے جڑ جائیں گے. میں نے آپ سے ایک بات کی تھی پہلے کہ ڈائمینشنز بتائیں گے آپ کو، فکری جہتوں میں لے جائیں گے، جگہ جگہ راستے بنا کے دکھائیں گے. دیکھو یہ چیز کتنی اہم ہے، یہ چیز کتنی اہم ہے. جیسے کوئی باپ شفقت بھرا والد یا معلم یا شیخ اپنے کسی شاگرد کو، مرید کو، بیٹے کو سیر کرائے، دکھائے اور سمجھائے کہ دیکھو یہ اس طرح، یہ اس طرح، دیکھو اس کو یہ کہتے ہیں، اس کا یہ خاصہ ہے، اس کا یہ تعارف. اس طرح آپ کو دنیا علم و معرفت کی سیر کرائیں گے اور جگہ جگہ کے گلشنوں کا تعارف کرائیں گے. یہ آپ کو ادب کے بارے میں اتنی کچھ باتیں بتا کر اب دوبارہ قصہ جوڑیں گے اور پھر وہاں سے کہیں نہ کہیں نکلیں گے. اسی طرح یہ خوبی ہے اصل میں.